السلام علیکم جی. آج پاکستان کے دو ہائی کورٹس میں سے دو افراد کو ریلیف ملے. ایک جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو سائفر کیس کے اندر ریلیف ملا، اور جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ باقی کوئی جج جو ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مطلب یہ نارملی محافل میں یہی کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی نکلا، اور اس نتیجے کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جو جیل کے اندر ٹرائل ہے سائفر کیس کا، اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دیا گیا. اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کے ایکسپریس نیوز کے ایک صحافی ہیں عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے خبر دی تھی کہ 15 کو جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت ہو جائے گی. 15 کو ضمانت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان مقدمات میں جو اگلی تاریخ سماعت ہے وہ 17 قرار پائی ہے. تو دیکھیے وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ضمانت. لیکن بہرحال حکومت اس سے ایک دن پہلے دو مختلف مقدمات کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی. دو دیگر مقدمات کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے احکامات لے کر. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو یہ ریلیف چاہیے تھا. وہ اب تک عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، ان کے محبین نے، ان کے عاشقین نے جو کہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مقدمہ ان کے خلاف سرے نہیں چڑھنے دیا. اور کسی کو ٹرائل کے لیول پہ روک دیا، کسی کو چارج فریم کے لیول پہ روک دیا، کسی کو کہیں روک دیا، کسی کو کہیں روک دیا. دیکھیے ایک بات تو طے ہے نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی بارگین کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کھلے عام کہنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر کوئی بارگین ہوگا تو وہ ان کو عدالت کی طرف سے سزا دیے جانے کے بعد ہوگا. اس حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب بہت تجربہ کار آدمی ہیں. انہوں نے 2 دفعہ عدالتیں بھگتی ہیں، بلکہ 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ وہ عدالت کے کسی معاملے کے اندر جو ان کی ذات کے خلاف پروسیڈنگ کر رہی ہو، ذات ان کا عہدہ نہیں، میں وہ اپنا سجاد علی شاہ والی عدالت کو اس لیے مائنس کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر، لیکن جو ان کی ذات کے خلاف میاں محمد نواز شریف ولد میاں شریف کے خلاف عدالتیں پروسیڈنگ کر رہی ہوں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے. انہیں کہتے ہیں کہ یہ پروسیڈ کرتے رہے. اور ان کا یہ خیال ہے، اور انہوں نے سیف الرحمان صاحب سے کہا بھی کہ سیف، نہ ہمیں کسی قانونی میرٹ کے اوپر سزا ہوئی ہے اور نہ ہماری سزا کسی قانونی میرٹ کے اوپر معاف ہونی ہے، اس لیے یہ قانون کی کتابیں سائیڈ پہ رکھ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فارمولہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. تو اس فارمولے کے تحت عمران خان کو سزا ہونا ضروری ہے کسی نہ کسی مقدمے میں، پھر ان کی رہائی یا بیرون ملک روانگی یا سیاست کے اندر حصہ لینے کا عمل شروع ہوگا. اب ان کے جتنے بھی محبین ہیں، ان کے جتنے بھی عاشقین ہیں، جن کی بیگمات کا وہ کرش ہیں، اب کیا ہوگا رافعہ والی خواتین جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا مقدمہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے. اور جب مقدمہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی پروسیڈنگ نہیں چلے گی، اس کے اندر کنوکشن نہیں ہوگی، اور کنوکشن کے بعد آپ اپیل میں نہیں جائیں گے، تو آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی روایات کے عین مطابق مذاکرات کا اور سودے بازی کا دروازہ نہیں کھلے گا. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک آپ کو کنوکشن نہ ہو اس وقت تک آپ اپر لیول پہ یا اپر ہینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب کیا کریں، جن کا وہ کرش ہے وہ اس کو نیچے تو آتا نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے وہ ان کے ہر مقدمے کے اندر سٹے جاری کرتے ہیں. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ کو تو اپنے دماد صاحب پڑے گئے سن جی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، بڑی کنوکشن کے ساتھ
انہوں نے عمران احمد خان نیازی کے خلاف کوئی مقدمہ آگے نہیں بڑھنے دیا، اور مقدمہ آگے نہیں بڑھنے دیا تو اب ان کے لیے کوئی بھی بارگیننگ کا چپ یا بارگیننگ کا ٹیبل نہیں سجایا جائے گا۔ یہ جو چوتھے کے دن پی ٹی آئی والے ڈال دیتے ہیں نا رولا کہ جناب عمران خان کو باہر جانے کی آفر ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ ہسٹوریکلی طریقہ کار دیکھیں نا ان کا، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی باہر جانے کی جو پیشکش تھی، جسے کہنا چاہیے، وہ کنوکشن کے بعد ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیے کمپنی بہادر کی گورنمنٹ کے اندر، اور اس کے بعد ملکہ بہادر کی گورنمنٹ کے اندر پہلے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا، کانوکٹ کیا جاتا تھا، پھر کسی کو مالٹا کے جزائر میں، کسی کو جزائر انڈیمان میں، ٹھیک ہے، کالا پانی جس کو کہتے ہیں، بھجوایا جاتا تھا۔ تو کمپنی بہادر کا اسٹیبلشمنٹ بہادر کا یہ بیسک پرنسپل سمجھ لیا جائے کہ جب تک اس کو کنوکشن نہیں ہوگی اس وقت تک ملک سے باہر بھیجنے، اس وقت تو خیر جلا وطنہ ہوتا تھا، یہ بھی جلا وطنی ہی کہلاتی ہے، اس وقت تک اس کو جلا وطنی کا مرحلہ طے نہیں پاتا۔ تو اگر آپ جلا وطنی کا مرحلہ جلد لانا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان مقدمات کو چلنے دیتے، وہ اپنا سپیڈ کے ساتھ، سرعت کے ساتھ جو تھا وہ مقدمات کی سماعت کرتے، سزا ہوتی، اب تک مذاکرات کی ٹیبل سج چکی ہوتی، اور عمران خان صاحب اس کے اندر بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے اور اگلے الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہو چکے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ججز نے اپنی بیگمات کے اور اپنی ساسوں کے کرش کے باعث عمران خان کے خلاف آج کی تاریخ تک کوئی مقدمہ نہیں چلنے دیا، وہ عمران خان کے دوست نہیں، دشمن ہیں۔ اور یہ بات تو ہے کہ یہ جو فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں دیتے رہے ہیں، ثاقب نثار سے لے کے عمر عطا بندیال تک، وہ گھوم گھوم کے ان کے محبوب عمران احمد خان نیازی کے گلے میں پڑا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی، تو یہ مقدمہ بھی گھوم کے عمران خان کے دیں سٹے، اس کو کریں اوپن ٹرائل، ٹھیک ہے۔ اوپن ٹرائل کے اندر آئے جناب اعظم خان، جس نے رہائی لی ہے ان سے، وہ آگے مکرے اپنی سٹیٹمنٹ سے، ہم تو کافی کا وعدہ پیکٹ تو چپس گھر میں بنائی ہوئی آلو کی، آلو آج کل سستے ہونے والے ہیں، آہو سردیوں میں آلو بہت سستے ہو جاتے ہیں، آلو کی تازہ چپس، آئے ہائے آئے ہائے، مزہ آ رہے، یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ دوسرا ریلیف جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے ملا ہے جی، وہ خاکسار کو ملا ہے۔ 9 فروری 2019 کو صبح 9:30 بجے ہمیں گھر سے اٹھایا گیا، مار کوٹ کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارے خلاف شام کو 4-4:30 بجے مقدمہ درج کیا گیا۔ ہمارے اٹھائے جانے کی ساری ایویڈنس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے، سارے پاکستان کے، انڈیا کے، برطانیہ کے، امریکہ کے، فرانس کے میڈیا نے رپورٹ کیا، جو ہمارے پاس باقاعدہ دستاویزی طور پہ محفوظ ہے، اور وہ ہمارے اٹھائے جانے کی خبر صبح 9:30 بجے کی تھی، اور ایف آئی آر جو ایف آئی اے نے پروڈیوس کی ہے عدالت کے اندر، جو مقدمے کا حصہ ہے، اس کے اوپر وقت ہے 4 بجے کا۔ یعنی ہے وہ لطیفہ یاد آ گیا وہ والا کہ ایک گیدڑ جو تھا وہ جنگل میں بھاگا جا رہا تھا، تو یعنی ہمارے خلاف مقدمہ درج ہونے سے پہلے ہم اغوا ہو کے مارے کٹے جا چکے تھے، مار کٹ ہو چکی تھی ہماری۔ تو وہ جنگل میں ایک گیدڑ بھاگا ہوا جا رہا تھا، تو لومڑی نے اس سے پوچھا کہ میاں گیدڑ کہاں جا رہے ہو تم؟ گیدڑ نے کہا کہ جی جنگل میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے، تو نئی جو حکومت آئی ہے وہ تمام گیدڑوں کے نا تیسرا کان کاٹ رہی ہے۔ تو لومڑی نے کہا تمہیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے 2 کان ہیں۔ اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے 2 کان ہیں، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ کاٹتے پہلے ہیں اور گنتے بعد میں، تو ہمیں بھی پہلے گرفتار کر کے مار کوٹ کر لی گئی، مقدمہ بعد میں درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ جو تھا جی غداری کا تھا، ریاست کے خلاف بغاوت کا تھا، یہ 2 دفعات تھیں اس کے اندر، تو اس کے تحت وہ مقدمہ درج ہے، وہ عدالت میں چلتا رہا۔ تو جب کہ یہ والی حکومت آئی 16 مہینے والی، تو ہم نے
ان سے جا کے عرض کی کہ بھائی جان یہ مقدمہ جو ہے یا تو آپ واپس لے لیجئے یا اس کو آگے چلنے دیجئے، یہ رکا ہوا ہے 4 سال سے، کسی بھی دن اس تلوار میں پھر ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ تو ان 16 مہینے کی حکومت کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے وہ مقدمہ چلوا دیا۔ تو مقدمہ چل گیا جی، ہم نے اس مقدمے کے اندر جا کے تو سپریم کورٹ سے بھی ججمنٹ آ چکی تھی، عمران ریاض خان صاحب بھی رہا ہو چکے تھے، وہ بھی ایک ججمنٹ دی تھی لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے۔ تو ہم نے انہی 2 بنیادوں کے اوپر جو تھا وہ ٹرائل کورٹ کو یعنی کہ سیشن کورٹ کو جا کے دکھائی کہ جناب دیکھیے یہ جو جس مقدمے کے اندر آپ ہمیں 4 سال سے رگڑی جا رہے ہیں، اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ تو لوگ جو ہیں وہ رہا بھی ہو گئے اور سپریم کورٹ نے قرار دے دیا کہ یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا نہیں یہ غیر متعلقہ ہے اور چلو آپ کے خلاف ٹرائل وہ جو ہے نا چارج فریم ہوگا۔ چارج فریم ہونے کا مطلب ہے کہ مقدمہ باقاعدہ شروع ہوگا۔ تو ہمارے وکیل ہیں میاں داؤد صاحب، وہ اپنے آپ کو ہمارے وکیل سے زیادہ چھوٹا بھائی کہنا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت دے، ترقی دے، بہت کمپیٹنٹ اور بہادر وکیل ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید خوش رکھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ بھئی یہ کسی کا جو ادھار ہوتا ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے، ہم یہاں پہ تو اس کی فیس ادا نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں کرتے ہیں اپنا۔ بہرحال اس نے جو ہے وہ ظاہر بھائیوں سے فیس تو نہیں لی جاتی، تو مفت میں ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خوش رکھے، انہیں جزائے خیر دے۔ تو ان کا خیال تھا کہ بس اب ٹرائل کورٹ بہت ہو گیا، اب ہمیں ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ تو دوسرا ریلیف جی آج کے دن میں اگر کسی کو ملا ہے تو وہ خاکسار کو ملا ہے۔ ہائی کورٹ نے معزز جج نے پوچھا علی باقر نجفی صاحب نے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا مٹیریل کوئی نہیں، یعنی ان کے لیے جو ایویڈنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو ایویڈنس ہے اس کے حوالے سے آپ مقدمہ نہیں لے کے آئے، اور جو ایویڈنس ہے اس پہ تو مقدمہ بنتا بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایف آئی اے کو ہمارے خلاف ٹرائل کورٹ میں مقدمے کو سٹے کر دیا ہے، اگرچہ کوئی پرماننٹ ریلیف نہیں ہے لیکن بہرحال ریلیف تو ہے۔ اب ایف آئی اے آ کے جواب دے گی وہاں پہ، اور دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ مقدمہ ریمانڈ بیک ہی ہو جائے، تو چلیں مزہ آئے گا بھگتیں گے اس کو۔ تو خیر یہ تھا جی آج کا اہم ٹاپک، میں نے کہا کہ آپ کے علم میں لے آیا جائے۔ عمران خان صاحب کو یہ والی تمام پروسیڈنگ جس کے اوپر وہ تمام جرنلسٹ جن کی دہاڑی لگا گئے ہوئے ہیں، جناب فواد چودھری صاحب پی ٹی وی سے، اور وہ دہاڑی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جاری رکھی تھی، وہ دہاڑی دار جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کا کوئی مقدمہ سرے نہیں چڑھنے دیا جا رہا۔ مقدمہ سرے چڑھے گا تو عمران خان صاحب کے جیل میں باہر آنے کے امکانات بڑھیں گے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔